نہیں آ رہی۔ صحابہ اکرام انہیں تیاریاں شروع کر دینی شوقے رب واسطے بھوکے رواں گے۔ یہ خیر میں جناب رنوں کی باتیں سنانا قرآن مجید جو آپ سمجھ لیا کہ روزہ رب نے جو سانو بھوکا رہنے کا حکم کیتا ہے، بس ہے بھوکیا نہیں رہنا، کسے مقصد دے پیش نظر بھوکیا رہنا۔ روزانہ ساڈے دماغ دے اندر خیال تازہ ہوئے، اساں سارا دن جو بھوکا رہے ہیں، جس مقصد واسطے بھوکا رہے ہیں سانو مقصد بھی حاصل ہو رہا ہے یا نہیں؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ان میں قرآن مجید کی آیت شریف پڑھنا، ذرا توجہ نال پڑھو سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون۔ مولا تعالی رمضان المبارک شریف دے مہینے دی عظمت بیان کر دے ہویا فرماتا ہے شہر رمضان الذی، رمضان شریف دا مہینہ او مہینہ ہے الذی انزل فیہ القرآن، جس مہینے دے اندر اساں قرآن نازل فرمایا ہے، جس مہینے دے اندر اساں قرآن مجید نازل فرمایا ہے۔ قرآن کیڑی کتاب ہے؟ فرمایا ھدی للناس، لوگانو بھٹکے ہوئے لوگانو رلدے لوگانو رب دا راہ دسدا ہے، ہدایت دیندا ہے، انسانانو انساناں وانگو زندگی گزارن دا ول سکھا دیندا ہے۔ وبینات من الھدی والفرقان، رب نے بڑیاں کھلیاں نشانیاں رکھیاں نے۔ رب دا قرآن ہر گل نو کھول کے بیان کردا ہے، رولا رہن دیندا ہی نہیں، گل کوئی لکی رہ جاوے چھپ جاوے گل کھلے نہ۔ اللہ فرماوندا ہے تہاڈے دلاں دے اندر کمیاں آ گئی، قرآن تو دور ہو گئے، تاں کر کے تہانوں قرآن تو فیض نہیں لبدا، مگر نہ قرآن کمی نہیں چھڑدا، ہر گل کھول کے بیان کر دیندا ہے۔ فرمایا فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، فرمایا جس بندے نو رمضان شریف دا مہینہ مل جاوے لب جاوے، جس دی زندگی دے اندر رمضان شریف دا مہینہ آ جاوے، فرمایا فلیصم ہو، اس نو روزہ رکھنا چاہیدا ہے، روزہ رکھے۔ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اللہ تعالیٰ فرماؤندا ہے وہ جڑا مریض ہووے، جڑا مرض دی حالت دے اندر ہووے، روزہ رکھے گا، روزہ توڑ چڑھا نہیں سکتا، یا پھر یہ کمزور پہ جاوے گا کہ جڑے زندگی دے دوسرے معاملات دین شریعت دے ہیں انہاں نو پورا نہیں کر سکے گا۔ فرمایا فائدہ یا او علی سفر، یا سفر دی حالت دے اندر ہوئے، سفر دی حالت دے اندر ہوئے، فعدۃ من ایام اخر، مولا تعالیٰ فرماندا ہے اساں انہوں اجازت دینے ہیں اور بعد والے دناں دے اندر جڑی گنتی رہ گئی ہے انہوں پورا کر لوے، جڑے روزے رہ گئے انہوں پورا کر لوے۔ اینی گل کر کے رب فرماؤندا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ فرماندا ہے
رب العالمین تہاڈے نال آسانی دا ارادہ رکھدا ہے ولا یرید بکم العسر تانوں تنگ کرن دا تانوں مشقت وچ پان دین دا مولا ارادہ نہیں رکھدا اگر مشقت وچ پاوے انہوں مشقت نہ سمجھیا جے اوندے وچ ہی تواڈے واسطے خیر ہوے گی بھلائی ہوے گی او یارو بچہ ہے جیڑی شے منگے باپ دے کول پیسے بھی ہیں کئی بار لے کے نہیں دیتا کیوں بال منگ رہا ہے بال بار بار مطالبہ کر رہا ہے پر اے لے کے کیوں نہیں دینا انہوں پتا ہے اے بچہ ہے اے نہیں جاندا مینوں تے پتا ہے مینوں تجربہ ہے اگر اے شے کھاوے گا انہوں نقصان ہوئے گا اگر اے شے استعمال کرے گا انہوں نقصان ہوئے گا وہ یارا کدے بھی باپ نو ظالم نہیں آکھیا جاندا دنیا آکھدی ہے باپ رحم دا حق پیادا کردا ہے رب بھی مہربان ہے رب بھی فرماندا ہے جڑے حکم میں تواڈے تے لاگو کیتے نے انہاں نو اپنے واسطے بھار نہ سمجھیا جے انہاں نو اپنے واسطے مشقت انہاں نو اپنے واسطے مصیبت نہ سمجھیا جے وہ جویں بچہ ہوندا ہے حرکت کرن دے قابل ہو جاوے ماں جدوں چار پائی تے لٹاندی ہے ماں چار پائی تے لٹاندی ہے حالانکہ اوہی ماں ہے جڑی پتر ول ویکھدی ہے پتہ نہیں میرا پتر ٹرن پھرن دے قابل کدوں ہوے گا حرکت کرن دے قابل کدوں ہوے گا اوہی ماں بچے دے سجے کھبے سرانے رکھ دیندی ہے بچے دے سجے کھبے سرانے رکھ دیندی ہے کیوں بچہ ہلے نہیں جا رہا بچہ سمجھے اے میری ماں نے میرے واسطے کی وقت پا دیتا ہے مینوں ہلن نہیں دیندی پر تنوں پتا ہے ماں نے سرانے کیوں رکھے نے اے بچہ ہے حرکت کرے گا تے کوئی شے بنا پوے گا کوئی شے توڑا پوے گا بچہ نہیں جاندا ماں تے جاندی ہے وہ سجنوں اے حرکت نہیں کر سکدا سجے کھبے سرانے نے بچہ الجھدا ہے پریشان ہوندا ہے پر یارو بچہ نہیں جاندا ماں نے تے سراسر شفقت کیتی ہے مہربانی فرمائی ہے وہ یارو ایویں جڑیاں مولا نے رکاوٹاں پائیاں نے اساں بچے ہیں سانو سمجھ نہیں اساں سمجھ بیٹھنے ہیں خام خادیاں رکاوٹاں پہ گئیاں نے وہ سجنوں جس ویلے ماں سجے کھبے میرے والے ویکھو ماں سجے کھبے سرانے رکھ دیئے بچہ سمجھدا ہے ماں حرکت نہیں کرن دے رہی پر ماں سمجھ دیئے اگر ہون حرکت کرے گا لت پاں بھنا پوے گا آن علی زندگی دی اندر معذور ہو جاوے گا ٹرن دے قابل ہی نہیں روے گا وہ سجنوں رب نے بھی جڑیاں رکاوٹاں پائیاں نے اساں سمجھنے ہیں ساڈا شوق ساڈا سواد پورا نہیں ہوندا پر رب جاندا ہے اگر ایک کرتوت کرن گے تے ہمیشہ دے دوزخی بن جان گے قسم خدا دی رب نے رکاوٹاں پائیاں نے دنیا انج گزارے جویں انسان گزار دینے نہ انہاں واسطے دنیا عذاب ہووے نہ اگلا جہان عذاب دا ہووے وہ جڑا نفس ہے وہ تینوں مینوں مروانا چاہتا ہے پر خبردار رب دے بارے کدے بھی نہ سوچیا جے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر اللہ تعالیٰ فرماندا ہے میں تواڈے نال مشقت دا ارادہ نہیں رکھدا میں تے آسانی دا ارادہ رکھنا وا ماں جو بچے نو کھان واسطے نہ دیوے انہوں پتا ہے اج انج دیاں گندیاں شیاں کھاوے گا پاپا جی ذرا جاگے آجے اج انج دیاں گندیاں شیاں کھاوے گا توجہ ماں شے نہیں دین دی اے فلانی شے پاپڑ فلانی شے ماں نہیں لے کے دے رہی باپ نہیں لے کے دے رہا کیوں
اندے نال اندا معدہ خراب ہو جاوے گا اج تے چسکے لے لوے گا پر جدو اگے عمر ٹرنی ہے طاقت والیاں خوراکاں اندے کول سامنے آنیاں انہاں نو پہچان جوگا نہیں رہے گا ماں آخدی ہے پترا ہن معدہ سنبھال لے تاکہ آن والی زندگی دے اندر سوکھا ہو جاویں ون سونیاں طاقت والیاں خوراکاں کھاویں تے مضبوط ہو جاویں رب بھی جاندا ہے اگر اپنی مرضی نال کھاندا رہے گا جڑیاں سا جنت دیاں نعمتاں رکھیاں نے انہاں تو محروم ہو جاویں گا جڑیاں میں پابندیاں لائیاں نے رک جا نہ کھا آدھی زبان نو سنبھال لے وہ یارو ادھر ویکھو میری گل نو غور نال سنیا جے میں سویرے روٹی کھا بیٹھا تساں وی کھادی ہے زندگی گزر گئی نہ زبان مٹھی ہوئی ہے نہ تھندی ہوئی ہے انہیں اکو وانگو ہی رہنا ہے پر نصیب والا ہے او بندہ جنہیں رکاوٹ اپنی زبان تے پا لئی ہے آدھے آپ نو پابند کیتا ہے رب ان دے واسطے جنت والیاں نعمتاں تیار فرما چھوڑیاں نے توجہ ہے سجنوں ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ یارو میری گل جناب رنو سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی نہ ذرا ذوق نال پھر پیار نال بولو سبحان اللہ ادھر ویکھو رب نو منیا ہے پر سجنوں انج منیا ہے کہ نہیں منیا انج منیا ہے کہ نہیں منیا ادھر ویکھو یارو حکیم رکاوٹ پاوے مشہور گل حکیم رکاوٹ پاوے اساں اُندے آکھن تے چھوڑ دینے ہیں کیوں اے سمجھدار ہے انہیں روکے آئے ساڑا فائدہ چاندہ ہے نقصان نہیں چاندہ حکیم دی آکھن تے ون سونیاں شیاں کھانا چھڑ دینے ہیں پر اپنے رب دی آکھن تے آدھے رب دی آکھن تے آدھے آپ تے پابندی لائیے اس گل نو گوارا نہیں کر دے سجنوں کچھ سال پہلا میں ایک گل سنائی سی آج میدان چ موڑ آ رہی ہے سنانا وذر ذوق نال بولو نا سبحان اللہ سجنوں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دیکھو ایک بندہ آیا ہے آپ دیکھو ایک بندہ حاضر ہو جائے عرض کردہ لجپالا تیری بارگاہ دے اندر بڑے دور دراز دا سفر کر کے آیا مہربانی فرما تیرا بڑا شورا سنیا ہے بڑی تربیت کرنا ہے بڑے بڑے بندے تیار کرنا ہے بابے فرید ورگے میں نو کوئی نصیحت فرما میرا دل بدل جاوے میری زندگی سونی ہو جاوے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جنہاں نو رب نے نظرہ دیتی ہوئی سن آپ نے فرمایا رب دیا بندیا میں صرف تینویں نہیں گل کرانگا اگر رب نو آدھے نالو وعدے تے حیثیت نہ دے سکتا ہوئے رب سونے نو اپنے نالو وعدے حیثیت نہ دے سکتا ہوئے کم از کم اپنے جنی حیثیت دے چھڑی کامیاب ہو جاوے گا انہیں جدوں سنے آئے حیران ہو جائے آندہ کو گل وڈی نہیں کی تھی کوئی گل ایڈی قیمتی نہیں کی تھی ایک گل ایڈی وزنی نہیں ہوئی کہ رب نو آدھے نالو وعدے حیثیت نہ دے سکتا ہوئے کم از کم اپنے جنی حیثیت تے دے چھوڑی خیر انہیں گل سنی انہوں بظاہر وزنی محسوس نہیں ہوئی پریشان ہو گیا اداس ہو گیا نا امید یا ہو گیا سوچی پہ گیا یار ایڈا دور دراز دا سفر کر کے آیا سا
اے سوچ کے کہ کوئی وڈی گل لب جاوے گی، کوئی قیمتی گل لب جاوے گی، کوئی وزنی گل لب جاوے گی، پر مینوں کوئی وزنی گل کوئی قیمتی گل نہیں لبھی۔ خیر عرض کردہ ہے لج پالو مینوں اجازت دے وہ میں واپس جانا چاہنا وا۔ اللہ تعالیٰ دے ولی خواجہ قطب الدین نے فرمایا، آپ نے فرمایا بیلیا رات دا ویلا ہے، شاماں پہ گئیاں، نیرا ہو گیا ہے، ہن کی جا کے کرنا ہی سویرے ٹر جاویں۔ آندا ہے حضور ٹھیک ہے، رات رکے آئے، جدوں سویر دا ویلا ہویا ہے آپ دے دربار دے اندر حاضر ہویا۔ آپ نے فرمایا بیلیا ناشتہ کر لے، اس تو بعد ٹر جاویں۔ کمرے وچ آ بیٹھا ہے، ناشتہ سامنے آیا ہے، ناشتہ سامنے آیا، چنگیر دے اندر روٹیاں گھیو والیاں تلیاں ہوئیاں رکھیاں ہوئیاں، انڈا بھی ہے، ون سمنے سالن نے شہد بھی رکھیا ہویا ہے، مکھن بھی رکھیا ہے، پھر نال اونا گھیو والیاں روٹیاں دے تھلے کو سکی روٹی بھی رکھی ہوئی ہے، کھانا کھان لگ پیا ہے۔ ادھروں فقیر نے آج صدا لائیے، آندا ہے او خدا دیا بندیا، جس رب نے تینوں روزی خوراک دیتی ہے، مینوں بھی اس رب دے نام تے کوئی روٹی دے دے۔ اس نے کی کیتا ہے، جیڑی روٹی تھلے سکی پئی ہوئی سی رب دے نام تے منگیا ہے، جیڑی روٹی خود نہیں کھاندا، آدھی طبیعت نو وارا نہیں کھاندی، رب دے نام تے اوہی روٹی پکڑا چھٹیے، روٹی کھا اٹھے آئے، خواجہ قطب الدین دے کول آیا ہے۔ آپ نے فرمایا او بندیا خدا دیا رات تینوں سمجھایا ہے، سویرے ہی بھول گیا ہے، میں تینوں آکھیا سی اگر اپنے نالوں ود تے قدر نہ دے سکدا ہوئے رب نو چلو اپنے جنی قدر دے دے بھی ہوش تے کر، آپ چوپڑیاں کھاویں رب دے نام تے سکیاں دے وے۔ توجہ نہیں فرمائی نے، ساڈا پیر باہو بولے آئے، ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ۔ فرمایا جیون دیا مری او جرائے نہ ہے ویس فقیران بیے یار دے پاروں سیے گدڑ گھوڑا تے وانگ اروڑی رہیے قادر ہاتھ ڈور ساڈی باہو جیوں رکھے سو رہیے
توجہ ہے سجنوں ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ۔ ادھر ویکھو قرآن مجید دی روشنی دے اندر میں تانوں روزے دا مقصد سمجھا رہا تھا۔ اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم فرماوندا ہے اساں جڑے تانوں حکم فرمائے نے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، مولا تعالی تہاڈے واسطے آسانی دا ماحول پیدا فرمانا چاہتا ہے، تانوں مشقت دے اندر نہیں پانا چاہتا، تانوں مصیبت دے اندر نہیں پانا چاہتا۔ او یارو ادھر ویکھنا توجہ نال میری گل نو سمجھیا جے، مولا تعالی فرماتا ہے ولی تکملوا العدۃ ولی تکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون۔ مولا تعالی فرماتا ہے بعد والے دنوں دے اندر گنتی پوری کر لوے اج ولی تکبروا اللہ، تے رب دیاں بڑائیاں بیان کردے رہے اج، رب دیاں بڑائیاں بیان کردے رہے اج علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون۔ اس گل تے رب دیاں بڑائیاں بیان کریا جے، عید الفطر دی نماز والے اشارہ ہو رہا ہے علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون۔ رب دے شکر گزار بندے بن جاوے اج، رب دے توجہ رب دے شکر گزار، رب دے شکر گزار بندے اساں جڑا حکم دتا ہے روزیاں دا، رب نے پہلی گل بیان فرمائی لعلکم تشکرون، تاکہ تساں شکر گزار بن جاؤ۔ او یارو ادھر ویکھو جدو بندہ سارا دن بھوکا رہندا ہے، افطاری دے ویلے بھوک نال پیٹ زی پیچھے کنڈ دے نال لگیا ہویا ہے، گھٹ پانی دا بردا ہے، لقمہ منہ دے اندر جاندا ہے، ایندی طبیعت دے اندر رب دی شکر گزاری والی کیفیت پیدا ہو جاندی ہے۔ سجنا توجہ جس گل ول میں تانوں لے کے جانا چاہندا سی، اے روزے دا حکم رب نے بیان فرمایا، نالو نال متصل رب نے اگے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، فرمایا حبیبا جڑے میرے بندے نے، جڑے میرے بندے نے اگر میرے بارے پوچھن، میرے بارے تہاڈے کول سوال کرن رب کتھے ہے، رب کتھے ہے، اسا رب دا نیڑ چاہنے ہیں، رب دی محبت چاہنے ہیں، رب دا قرب چاہنے ہیں، رب دا پیار چاہنے ہیں، فرمایا میرے بندیاں نو کہہ دیا جے رب دا پیار انی قریب، رب بڑے نیڑے ہے، رب بڑا نیڑے ہے۔ توجہ توجہ ہن ذرا جاگ کے میرے ایک دو جملے سماعت فرماوے آجے۔ پہلا رب نے روزے دا حکم فرمایا، نالو نال متصل رب نے فرمایا اگر میرے بندے میرے بارے پوچھن رب کتھے وے، رب کتھے وے، روزے دی گل کی تھی، نال فرمایا اگر میرے بندے میرے بارے پوچھن کہ رب کتھے وے، اللہ کتھے وے، تے آکھیا جے انہاں نو فرما چھڑیا جے مولا قریب ہے، مولا قریب ہے۔ انہاں دوواں آیات دا جوڑ کیا ہے، جوڑ سمجھو گے تے مقصد روزے دا سمجھ آ جاوے گا۔ وہ یارو ادھر ویکھو، ادھر ویکھو، رب نے فرمایا روزے دا حکم فرما کے رب نے نال فرمایا میرے بندے پوچھن رب کتھے وے، توجہ نال چکنے ہوئے آجے، رب نے انہاں دو آیات نو جوڑ کے کیوں رکھے ذرا جاگے آجے یارو، رب نے دسیا ہے روزے دا مقصد کیا ہے، آج جڑا سارا دن تانوں بھکھا رکھایا ہے، رات پئی وہ تساں تراویح دے اندر کھڑے ہو گئے، ادھر ویکھو روزہ افطار کیتا، اس کھانے نے رب نہیں بھلایا، عام دنوں دے اندر بندہ کھاندا ہے رب بھول جاندا ہے، پر افطاری کر رہا ہے رب بھولیا نہیں، کیوں تراویح بھی پڑھنیاں، تراویح بھی پڑھنیاں نے، کھاندیاں احتیاط کرتا ہے کہ میں تراویح جوگا رہ جاوا، اے نہ ہوئے روٹی کھا کے تے پٹھا پہ جاواں، نماز تراویح پڑھن جوگا نہ رواں، ادھر تراویح پڑھیاں بے ہوش ہو کے نہیں سوندا۔ وہ یارو جدو پتہ ہے پچھلی پہر دا ویلا ہوئے گا، رات پچھلی آوے گی، برکت وقت آوے گا، رحمتہ والا وقت آوے گا، برکتہ والا وقت آوے گا، جس ویلے رب دیاں رحمتہ آوازاں مار دیاں نے، جس وقت او ویلا آوے گا اسا اٹھنا ہے، اٹھ کے
ہن روٹی بھی کھا رہا ہے رب واسطے کھا رہا ہے تانوں پتہ ہے عام حالات دے اندر سحری ویلے پچھلی رات نو اٹھ کے روٹی کھان دی طبیعت نہیں ہوندی دھکے نال روٹی کھانی پیندی ہے روزیاں دے اندر ماحول جدا بن جاندا ہے جدوں جی کردا ہے کھاواں رب فرماندا ہے نہ کھا جدوں طبیعت نہیں کھان واسطے تیار وہ تو حکم آ جاندا ہے ہن کھا جدوں مسلسل اینے دل رب واسطے گزارے گا ایدی توجہ ایندا دھیان ایندے دل دے اندر رب دی قرب دا شوق پیدا ہووے رب دی محبت دا شوق پیدا ہووے سادے لفظاں دے اندر دساں روزے رکھے روزے دا اختتام ہویا دن عید دا آیا اندے دل دے اندر ہجر فراق بڑا بابرکت مہینہ کھس گیا ہے اگر ایک خیال پیدا نہیں ہویا انہیں روزے رکھے نے پر مقصد پورا نہیں کیتا روزیاں دا مقصد کی میں پورا ہوئے گا اج دن گزار اج راتاں گزار تیرے دل دے اندر اللہ دے قرب دا شوق پیدا ہوئے تیرے دل دے اندر آرزو پیدا ہوئے امنگ پیدا ہوئے وہ جدو مسلسل بھکھیا رواں گے اس ویلے خام خائی رب دی طرف توجہ جانی ہے رب دی طرف دھیان جانا ہے غیب الغیب ذات ان مننے تے ہیں پر دل دے اندر ذوق پیدا نہیں ہوندا جدو بندہ مسلسل بنسبنیاں شیاں سواد والیاں شیاں دل کر رہا ہے پر چھڑ رہا ہے مسلسل انج دے کم دے نال ان دے دل دے اندر مولا دے پیار دا شوق پیدا ہوئے گا رب دی محبت دا شوق پیدا ہوئے گا وہ سجنا رب دسیا ہے روزیاں دا مقصد ہے بھکھا رکھنا نہیں بلکہ تیرے دل دے اندر شوق پیدا کرنا ہے مولا دے قرب دا میری گل سمجھا جے میں مثال دینا وا یارو بڑیاں دی دل دے اندر عظمت ہوندی ہے پر انہاں دا نیڑ لبھے انہاں دا پیار لبھے میں انہاں نال گلاں کراں اے میرے نال گلاں کرن شوق پیدا نہیں ہوندا شوق پیدا نہیں ہوندا اور سجنوں ادھر ویکھو میں ہونے دے ہوتے مثالاں دیواں تے دے سکنا وا پر میں اگے ہور کچھ گلاں کرنیاں نے بس اینی گل سمجھو کسے دی دل دے اندر عزت ہے قدر ہے پر میں دے نیڑے ہوواں مینوں ایندا نیڑ لبھے مینوں سناواں اے مینوں سناویں میں دے نال گلاں کراں اے میرے نال کرے شوق پیدا ہوندا ہے بعض اوقات شوق پیدا نہیں ہوندا او سجنا روزہ کیا ہے تیرے اندر شوق پیدا ہوئے مولا دی محبت دا مولا دے پیار دا مولا دے قرب دا پھر بندے پچھن روزے رکھے دھیان آدھے آپ نو بھکھا رکھیا نہ اپنی مرضی نال ستا ہے نہ اپنی مرضی نال کھاتا ہے نہ اپنی مرضی نال پیتا ہے مہینہ گزریا ہے عید آلہ دن آیا ہے عید پڑھ کے عیاشی عمل نہیں گیا لبدا پھردا ہے میرا مولا کتھے وے جدوں ایک کیفیت بن جاوے میرے رب نے فرمایا سونیا جدوں بندیاں وچ شوق پیدا ہوئے ہائے جدی خاطر بھکھے رہیاں کاش اس رب دا نیڑ لبھے اس رب دا قرب لبھے سونیوں میرے بندیاں نو کہہ دیا جے انی قریب مینوں لبن واسطے جنگلاں وچ جان دی لوڑ نہیں آدھے دل والے چھاتی مارے آجے بج ایندے تے نظر رکھے آجے پاک اینو کرے آجے میرا نیڑ بھی لب جاوے گا میرا پیار بھی لب جاوے گا
توجہ ہے سجنوں ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ۔ ایک روایت ہوں تانوں سنانا، توجہ ہوئے تے پھر بولو سبحان اللہ۔ ایک مقصد سمجھایا ہے، ایک مقصد سمجھایا ہے، غور نال بیٹھے آجے۔ ایک مقصد سمجھایا ہے کہ روزے رکھ، انج آدھے آپ بھوکھا رکھ کے اس کیفیت نو پیدا کر کہ اندر شوق پیدا ہوئے مولا دے قرب دا، مولا دے پیار دا، مولا دی نیڑ دا۔ اگلی آیت سنان تو پالو ایک واقعہ سنانا، ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ۔ سجنوں درۃ الناصحین شریف واعظ دی ایک کتاب ہے، ان دے اندر ایک واقعہ لکھیا ہویا ہے، غور نال سنیا جے۔ بڑیاں حکمتاں نے، بڑے راز نے، بڑیاں گہریاں گلاں وچ ہیں۔ ایک مجوسی سی، ایک مجوسی سی، توجہ، مجوسی سی، کافر اگ نو پوجن والا مجوسی سی۔ ان دا بیٹا بازار دے اندر ٹور پھر کے کھا رہا ہے، رمضان شریف دا مہینہ ہے۔ باپ نے ویکھیا ہے میرا بیٹا رمضان شریف دا احترام نہیں کر رہا، بے قدری کر رہا ہے، ٹور پھر کے کھا رہا ہے، سارے دے اندر کھلم کھلا کھا رہا ہے۔ اٹھیا ہے، اٹھ کے انہیں چڈ ماری ہے، آخدا پترا تینوں حیا نہیں آؤندا، مسلمانہ دا روزہ ہے۔ اساں پاویں انہاں دے مذہب نو نہیں مندے، پر سنیا ہے رمضان شریف دا مہینہ بڑا قدرہ والا ہے، تینوں حیا کرنا چاہیدا ہے، کھلم کھلا کھا رہا ہے۔ مسلمانہ دی اس ادب والے برکت والے مہینے دا احترام نہیں کر رہے ہیں، جدو چڈ ماری ہے۔ خیر کچھ دن ہوئے نے فوت ہو گیا ہے۔ علاقے دا فقیر سی، انہیں خواب دے اندر ویکھیا وہی مجوسی جڑا اپنی زندگی دے اندر مجوسی سی، جنت دے اندر تخت تے بیٹھا ہویا ہے۔ رانو کیا آخدا ہے او خدا دے بندیاں، اللہ تعالیٰ تے فرمادا ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ رب العالمین تے فرماندا ہے جڑا مشرک ہوئے گا ان دی بخشش نہیں ہے۔ تو کیویں بخشیا گیا ہے، تو کیویں بخشیا گیا ہے؟ رو کے آخدا یارا میں رمضان شریف برکتاں والے مہینے دا احترام کر دیاں، جدو اپنے پتر نو ویکھیا ہے کھلم کھلا کھا رہا سی، میں چنڈ ماری ہے، میں رب دے دین اللہ دے اس پاکیزہ مہینے دا احترام کیتا ہے۔ جدو میرے وصال دا ویلا قریب آیا ہے، میری روح کٹن واسطے فرشتہ آیا ہے، رب فرمایا ہے اے دی ایویں روح نہ کڈیا جے، کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا کے اے دی روح کڈیا جے، تاکہ لوگاں نو پتہ لگ جاوے اساں نو جنت بھی دینی ہے۔ جڑا ساڈے پاک تے ادب والے مہینیاں دا احترام کرے گا، اساں دنیا آخرت وچ ذلیل نہیں ہون دیاں گے، اپنی جنت والی نعمت عطا فرما دیاں گے۔ توجہ ہے یارو، ادھر ویکھو، اگر ادب کرے کافر ہو کے، ایک گل ذہن وچ رکھے آجے، اگر ادب کرے کافر ہو کے رب کافر نہیں رہن دیندا، مسلمان ہو کے اگر بے قدری کرے گا تے پھر اندیشہ کرے آجے، خوف کرے آجے کہ دے ایمان نہ ضائع ہو جائے۔ یہ گل جناب اور سمجھ آئیے کہ کافر ہے ادب کرے تے رب کافر نہیں رہن دیندا۔ یہ کہے روزہ چھڑ بیٹھ مگر دل چ شرمندگی تے ندامت ہو، بندہ گناہگار ہے، میری گل نو سمجھے، مگر ان دے ایمان دے ضائع ہون دا اندیشہ نہیں۔ حالت ہی ہے کہ روزہ چھڈیا بھی اس خیال نال ہے
کہ اندے دل دے اندر رمضان شریف دے مہینے دی عزت ہی کوئی نہیں، رمضان شریف دے مہینے دا احترام ہی کوئی نہیں، کھا رہے پی رہے پوری جرت نال پوری دلیری نال، مثال دے طور تے ادھر ویکھو بیمار ہے روزہ چھڈیا ہے مگر دل وچ شرمندگی ہے، دل دے اندر ایک آس ہے، دل دے اندر ایک ندامت ہے، ہائے کاش میری طبیعت دے اندر اتنی طاقت ہوندی میں بھی اپنے رب واسطے بھوکا ہو رہے ایویں مولویاں دی آنکھاں دے اوتے آندے آپ نوں بھوکا رکھیے، رکاوٹاں پائیے، نہ کھاؤ فلانی شے نہ کھاؤ فلانی شے نہ کھاؤ، انہاں دے پہلے دماغ خراب نے۔ میری گل ذہن چ رکھیا جے یہ خیال رکھن والا بندہ اوکھا ہی ہے آدھا ایمان بچا۔ میری گل جناب اور سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہ آئی؟ دوسری آیت شریف سنو، میں سنا کے اور اس تو بعد حکمت سمجھا کے تے گل مکاواں گا، ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ مشہور آیت ہے، مشہور آیت توجہ نال سنیا جے، مولا تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والیوں، اے ایمان والیوں کتب علیکم الصیام، اساں جڑے روزے تہاڈے تے فرض فرمائے، اساں جڑے تہاڈے تے روزے فرض کیتے نے، رکاوٹاں پائیاں نے، خبردار خبردار آدیاں زباناں نو اپنے پیٹ نو بند، اپنی زبان نو بند کر لوے آجے، آدھے آپ نو کھاون پیون تو عورتاں دے قریب جان تو روک لوے آجے، اساں یہ جڑا تانوں حکم فرمایا ہے اے نہ سمجھیا جے اساں تہاڈے نال کوئی زیادتی کیتی نہ، کما کتب علی الذین من قبلکم، مولا تعالیٰ فرماؤندا ہے توجہ اساں اے جڑا حکم روزیاں دا فرمایا ہے تہاڈے تے نہیں کیتا، پچھلے لوگاں تے پچھلیاں امتاں تے بھی فرمایا سی، پر اے گل ذہن وچ رکھیا جے جڑی ترتیب دے نال امت مصطفیٰ دے اوتے روزے فرض ہوئے اس ترتیب دے نال پچھلی امتاں دے اوتے فرض نہیں ہوئے، پچھلی امتاں دے اوتے فرض نہیں ہوئے، جس ترتیب دے نال امت مصطفیٰ دے اوتے فرض ہوئے فرمایا انہاں دے اوتے بھی روزے فرض کیتے سن، بھاویں ترتیب ہور سی، اساں انہاں دے اوتے بھی روزے فرض کیتے، تہاڈے اوتے بھی روزے فرض کیتے، لعلکم تتقون، تاکہ تساں پرہیزگار بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ، اللہ دا خوف کرن والے بن جاؤ، تہاڈے اندر پرہیزگاری پیدا ہو جاوے۔ توجہ مولا تعالیٰ فرماتا ہے اساں جڑا روزے دا حکم کیتا ہے، اساں تانوں بھکھا رہن دا حکم کیتا ہے، رات تراویاں پڑھن دا، مولا دی یاد کرن دا حکم کیتا ہے، سویرے سحریاں کرن دا، دعاواں کرنا، بھکھا رہنا، اساں جڑا تانوں حکم کیتا ہے کیوں کیتا ہے؟ لعلکم تتقون، جڑا تساں بھکھا رہنا ہے، ادھروں بھکھا ہے، ادھروں بد نظری بھی ہو رہی، ادھروں روزہ رکھیا ہویا ہے، ادھروں کنا دے نال بریاں گلاں بھی سن رہا ہے، گانے سن رہا ہے، اکھاں نال فلماں ویکھ رہا ہے، بے حیائی کر رہا ہے، بد نظری کر رہا ہے، بد نگاہی کر رہا ہے۔ سجنوں ادھر ویکھو، یا حرام پہ کھاندا ہے، افطاری کی سارا دن روزہ رکھیا ہے، شام نو روٹی کھاندا ہے، حرام حرام کھانا کھاندا ہے، وہ سجنوں حرام دی کمائی دے نال روزہ رکھیا، افطاری کر رہا ہے، فرمایا انہیں روزے دا مقصد پورا نہیں کیتا، فرمایا روزے دا مقصد کدوں پورا ہوے گا؟ لعلکم تتقون، تہاڈے اندر پرہیزگاری پیدا ہو جاوے، تہاڈے اندر آخرت دا ڈر پیدا ہو جاوے، اگلے جہان دی فکر پیدا ہو جاوے۔ او یارو ادھروں روزہ رکھیا ہے، ادھروں اکھ تے بھی پابندی لگ گئی ہے، ادھروں روزہ رکھیا ہے، ہتھاں تے بھی پابندی لگ گئی ہے، ادھروں روزہ رکھیا ہے، ادھر زبان تے بھی پابندی لگ گئی ہے۔ او سجنا پھر تیرا روزہ ہے مقصد پورا کر رہا ہے، مقصد پورا کر رہا ہے،
میں ہن آیت شریف پڑھنا وا جندے نال تقوی دی بنیاد سمجھ چاوے گی، پرہیزگاری دی بنیاد سمجھ چاوے گی۔ پرہیزگاری تقوی کیڑے ذوق نال پیدا ہوندا ہے، کیڑا خیال دل دے اندر پیدا ہوئے، بندہ متقی بن جاندا ہے، پرہیزگار بن جاندا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ مولا تعالیٰ فرماؤندا ہے ایمان والیو اللہ رب العالمین تو ڈریا جے، اج ڈریا جے کہ ڈرن دا حق ادا کر چھڈیا جے، ڈرن دا حق ادا کر چھڈیا جے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ فرمایا مسلمان مومن مسلمان ہی مریا جے، مسلمان تے مومن ہی مریا جے۔ کیا مطلب؟ اسے فکر چ رویا جے، اسے سوچ چ رویا جے، اسے دھیان دے اندر رویا جے۔ پتہ نہیں مردیاں کلمہ نصیب بھی ہوندا یا نہیں ہوندا، پتہ نہیں مردیاں ایمان نصیب ہوندا یا نہیں ہوندا۔ اس ذوق دے نال زندگی گزارو گے تے تقوی نصیب ہوئے گا۔ اگر یہ ذوق ہوئے گا بندہ حرام تو بچ جائے گا، اگر یہ ذوق ہوئے گا بندہ بدنگاہی تو بچ جاوے گا، اگر یہ ذوق ہوئے گا ادھر ویکھو بندہ زنا بدکاریاں تو بچ جاوے گا، اگر یہ ذوق ہوئے گا پتہ نہیں کس حال ایمان پتہ نہیں نصیب ہوتا یا نہیں ہوندا، بندہ حرام کمان تو بچ جائے گا۔ اگر یہ ذوق ہوئے گا بندہ کسی دے اوتے ظلم زیادتیاں کرن تو بچ جاوے گا۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ او جے دل دے اندر اگلے جہان دا نقشہ نہ ہوئے، اخیر ایک دہاڑ آنا ہے، کالی رات اندھیری رات قبر دے اندر کلیاں سونا ہے۔ اگر ایک کیفیت پیدا نہیں ہوئے گی پھر کدے بھی تقوی نصیب نہیں ہو سکتا، کدے بھی مولا تعالیٰ دا ڈر نصیب نہیں ہو سکتا، کدے بھی پرہیزگاریاں نصیب نہیں ہو سکتیاں۔ ہن اسے ہی سلسلے دے اندر میں تانوں ایک روایت سنا کے گل مکانا، ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ۔ سجنوں ادھر ویکھو غفلتاں بڑیاں ہو گئیاں، ساڈیاں اکھاں دل دیاں اکھاں اُتے پردے پے گئے، ساڈیاں دل دیاں کھانیاں ہو کے رہ گئیاں، سانو حقیقتاں تو توجہ ہٹ گئی، حقیقتاں تو دھیان ہٹ گیا۔ ادھر ویکھ روایت سنان لگیا وا، الروض الفائق شریف کی روایت ہے، بزرگاں لوگاں نے فرمایا ہے، حدیث پاک ہے۔ ادھر ویکھو جدو بندہ مردا ہے، بندہ وصال کردا ہے، فوت ہو گیا ہے، دنیا تو ٹر گیا ہے، قبر دے اندر دفن کر دیتا گیا۔ توجہ میں کس گل نال اس حدیث نو جوڑ رہا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے جڑا تقوی ہے، تقوی دا حق کدوں پورا ہوئے گا؟ بندے دے دل دے اندر پرہیزگاری والی کیفیت کدوں پیدا ہوئے گی؟ ہر ویلے مولا دا ڈر، بیلیاں وچ بیٹھا ہے تے پھر رب تو ڈر رہا ہے، گھر دے اندر بیٹھا ہے تے رب تو ڈر رہا ہے، کاروبار کردا ہے پیا تے رب تو ڈر رہا ہے، کلیاں بیٹھے ہے تے رب تو ڈر رہا ہے۔ ایک کیفیت کدوں پیدا ہوئے گی؟ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ جدو ایمان تے مرن دی فکر پیدا ہو جاوے گی، وہ جدو قبر دی تنہائی اور قبر دی کالی رات دا تصور دل دماغ دے اندر پختہ ہو جاوے گا۔ وہ سجنوں وہ روایت سنو، سجنا ادھر ویکھنا، آقا نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا جدو بندے دا وصال ہوندا ہے، بندہ دنیا تو ٹر جاندا ہے، بندے دی روح جسم تو جدا ہو جاندی ہے۔ غور نال گل نو سنیا جے، جڑی کیفیت میں بیان کر رہا ہاں، نہ تو بچ سکنا ہے نہ میں بچ سکنا ہاں، پر یاد رکھو وہ جنہاں نے آدھے وجود دا خیال رکھیا ہوئے قبر دے اندر مٹی بن جاندے نے، وہ جنہاں آدھے آپ نو مٹی سمجھ کے نیوا رکھیا ہوئے، وہ جویں مٹی سونے نو نہیں کھاندی، اے سونے نالو ود تے قیمتی بن جاندے نے۔ جدوں قبر چ جاندے نے انسان سونے دا او نا احترام نہیں کردا جنہ قبر دی مٹی بابے فرید ورگیاں دا احترام کردی ہے۔
توجہ ہے سجنوں ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ ادھر ویکھنا سجنا غور نال تے توجہ نال میری گل نو سمجھا جے جڑا میں جملہ عرض کیتا ہے انہوں دوبارہ پھر سنو انسان سمجھے میں کوئی شے ہاں میں کوئی شے ہاں ادے آپ ول ویکھ اپنے وجود نو سوارن دے چکراں نو پوے جدوں جاوے گا قبر دی مٹی نہیں اندا کی حال کرنا ہے قبر دی تنہائی نہیں اندا کی حال کرنا ہے میں ہنے تانوں روایت سنانا وا پر جنہ دے آپ نو مٹی سمجھیا ہوئے میں کچھ بھی نہیں اگر کوئی کمال ویکھے اپنے اندر کوئی خوبی ویکھے آنکھیں مولا دی عطا ہے میں کچھ بھی نہیں ہوں میں کچھ بھی نہیں ہوں جی میں بزرگاں لوگاں نے فرمایا ہے جتنی دیر تک بندہ اپنے آپ نو مٹی نالو ہولا نہ سمجھے اونی دیر تک رب دی نگاہ دے اندر سونے والی قدر نہیں پا سکدا حدیث پاک دے اندر بھی آیا ہے توجہ حدیث پاک دے اندر بھی آیا ہے جدوں تہاڈے سامنے کوئی بندہ تہاڈی تعریف کرے اون دے منہ وچ مٹی پاوے آ جے اون دے منہ دے اندر مٹی پا چھڑیا جے ایندا مطلب اے نہیں ہے اگلا تعریف کر رہا ہے تساں منہ دے اندر مٹی پا دیو نہیں ایندا مطلب اے ہے جدوں کوئی تعریف کرے تساں مٹی چک کے اون دے سامنے کر چھڑیا جے او یارا جڑی خوبی تینوں نظر آ رہی ہے میرا کمال نہیں میں تے اے مٹی ہاں جڑی پیراں وچ رلدی ہے کمال اس مولا دا ہے جس نے اس مٹی دے اندر ہے جدی خوبی رکھ چھوڑی ہے توجہ ہے سجنوں ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ بندے دے وصال دا ویلا قریب بندہ دنیا تو ٹر گیا قبر دے اندر پہنچیا قبر دے اندر جا ڈیرا لگیا ہے روایت دے اندر آیا ہے ہن جدوں بندہ قبر دے اندر پہنچ گیا ہے غور نال توجہ نال ادھر ادھر سجوں کھبیوں توجہ ہٹا کے اس کیفیت نو ذرا سامنے لے کے آؤ جڑی تیرے میرے نال بن جانی ہے او حقیقتاں جڑیاں تیرے میرے نال ہزار طرح دی گلاں سوچ رہے ہیں جنہاں دی کوئی حقیقت نہیں ہوندی فضول بیکار گلاں سوچ لینے ہیں پر جڑیاں گلاں سوچ رہیاں سن جڑیاں حقیقتاں نے انہاں ول کدے توجہ ہی نہیں کیتی دھیان ہی نہیں کیتا ادھر ویکھ جدوں بندہ قبر دے اندر گیا ہے روح جسم تو جدا ہو گئی جدوں 7 دن گزر جاندے 7 دن گزر گئے بندہ دنیا تو ٹر گیا قبر دے اندر پہنچیا ہے ایدی روح ایدے جسم تو جدا ہو گئی ایدی روح ایدے جسم تو وچھڑ گئی نکھڑ گئی روح رب دی بارگاہ دے اندر 7 دنوں تو بعد عرض کر دی ہے مولا جس جسم دے اندر میں نار سا رہی ہوں 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال اے نار سا جس جسم دے اندر رہی ہوں اس جسم تو جدا ہوئی تانوں پتہ ہے بندہ جس علاقے دے اندر رہندا ہوے او جس گھر دے اندر وقت گزاریا ہوے چھڈ کے بھی ٹر جاوے تے کئی وار دل دے اندر آساں پیدا ہو جاندیاں نے کئی وار دل دے اندر شوق پیدا ہو جاندا ہے میں وہ گھر ویکھاں میں وہ تھاں ویکھاں جتھے میں زندگی گزاری سی روح بھی رب دی بارگاہ وچ عرض کردی ہے مولا میں وہ جسم ویکھنا چاہنی ہاں میں وہ وجود ویکھنا چاہنی ہاں میں وہ جگہ ویکھنا چاہنی ہاں جس جگہ دے اندر میں نارسا گزاریا ہے جس دے اندر پسا کے مینوں رکھیا گیا سی پھر جس جسم دی میں عاشق بن گئی سا میں اس جسم نو ویکھنا چاہنی ہاں 7 دن گزر گئے جدوں روح پریشان ہو کے رب دی بارگاہ وچ عرض کردی ہے مولا مینوں جسم وخا وجود وخا رب العالمین اجازت دیندا ہے قبر دے قریب آوندی ہے اپنے جسم دا حال ویکھدی ہے جسم دا حال کیا بنے منہ وچوں بھی گندا پانی نکل رہا ہے اکھاں وچوں بھی گندا پانی نکل رہا ہے او یارو پورے وجود نال کیڑے چمڑے ہوئے یہ حال بنے ہویا ہے پوری قبر بدبو نال بھری ہوئی ہے ہن تے اپنے آپ نو بدبو تو بچا لینے ہے ادے آپ نو گندگی تو بچا لینے ہے قبر دی بھی تو سوچ اوتھے جدوں بدبو نال تیرا میرا گھر بھریا ہوئے گا کیڑیاں نے خوراک بنایا ہوئے گا اس وقت کندیاں خوشبوواں نے کم آنا ہے اس وقت سونے عملہ تو سوا دنیا دی کسے شے بھی کم نہیں ہونا خیر اس حال دے نال جنہوں روح نہیں ویکھے آئے اپنے جسم نو گھبرا گئی ہے میرے وجود دا کی حال بن گیا ہے جس وجود دے اندر میں نار سا رہی ہاں پریشان ہو کے پیچھے ہٹی ہے یاد رکھو اس کیفیت نو ذرا سامنے لے آؤ وجود دا حال بنے قبر بدبو
بدبو نال بھریے وجود دے نال کیڑے چمڑے ہوئے اکھاں وچوں منہ وچوں بدبودار پانی پہ نکلدا ہے او سجنا روح 7 دن مڑ گزردے نے یعنی 14واں دن آ جاندا ہے رب دی بارگاہ وچ عرض کر دیا مولا مینوں ایک بار دوبارہ پھر تے جان دے جدوں میں پہلا ویکھ کے آئی سا میرے وجود دا میرے جسم دا بڑا بھڑا حال ہو چکیا سی ہن ایک بار دوبارہ وکھا میں ویکھاں تے صحیح میرے وجود دا کی حشر بنیا ہے او یارو روایت دی الفاظ نے وہ جس وقت روح واپس آ ویکھ دی گھبرا کے پریشان ہو کے وہ جس جسم وچ رہی ہے اس جسم دے نیڑے نہیں آوندی قبر تو پیچھے ہو جاندی ہے حال بنیا پیا ہے وہ جڑا پانی نکلیا سی ہن گندا خون بن گیا ہے ہن گندا ریشہ بن گیا ہے کیڑیاں نے جسم نو کھانا شروع کر دیتا ہے تھاں تھاں تے سراخ نے او وجود جندے ول ویکھدیاں اکھاں ٹھر جاندیاں سن اج اس وجود دا حال بنیا ہے روح ویکھدی ہے گھبرا جاندی ہے کوئی ویکھنا گوارا نہ کرے کوئی نظر مارنا گوارا نہ کرے اے حال بن چکیا ہے روح پیچھے مڑ جاندی ہے تیسری بار جدوں 7 دن مزید گزردے نے 21 دن گزر جاندے عرض کر دی مولا مینوں آخری بارا جاون دے میں اپنے وجود جسم دا حال ویکھنا ہے ہن دوبارہ نہیں جاواں گی رب فرماوے گا وارا بھی آخری ہے ہن کوئی شے بچی ہوے گی تے ویکھن جاویں گی جدوں 21 دن گزر جاندے روح آندی ہے سوائے ہڈیاں دے کوئی شے نظر نہیں آندی اے وجود گل گیا ہے سڑ گیا ہے اے وجود دا پھکا نہیں بچیا پنجر دا حال بنیا ہے سونے تو سونا انسان ہن کوئی ویکھے سوائے ڈر دے ہور کوئی شے نہ ہوئے گھبرا کے پیچھے بھج جاوے او سجنا او جنہ جسم نو پالیا ہوئے انہاں دا حال ہوندا ہے پر جنہ اپنے رب دے حکم نو پالیا ہوئے او جدوں قبر وچ جاندے نے قسم خدا دی قبر دی مٹی بھی آکھدی ہے مرحبا و اہلا دنیا تو چھٹ کے غیراں وچ نہیں آئے آدھے سجنا تے پیاریاں وچ آ گیا ہے تیرا قدم میرے تے پیا ہے میرا وجود بھی ٹھر گیا ہے اللہ تعالیٰ سمجھ دی توفیق نصیب فرماوے دوسرا اعلان کرنا سی